السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اس نشست میں فضائل پر بھی بات کرتا ہوں اور مختلف جو پیش آنے والے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے حوالے سے بھی مختصراً گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے، لوگوں کا جو تصور ہے تو وہ تصور اس کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ صحیح تصور کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور یہ ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جس حالت میں آدمی کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس حالت میں بال کاٹنا یا خط بنوانا، ناخن کاٹنا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس حالت میں آپ نے یہ کام کیے تو یہ جو ناخن آپ نے کاٹے ہیں یا جو بال آپ نے کاٹے ہیں، یہ ناخن اور بال جو ہے وہ قیامت کے دن فریاد کریں گے کہ یا اللہ، یہ دیکھو اس آدمی نے ہمیں جنابت کی حالت میں ہی جسم سے الگ کر دیا ہے اور جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جو لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے، فقہ و فتاوی کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جنابت کی حالت میں ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا مکروہ ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں، لیکن اگر کسی نے کیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے کہ آپ یہ کریں، لیکن اگر کر لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو بات مشہور ہے لوگوں میں کہ یہ ناخن جنبی رہ جائیں گے اور یہ قیامت کے دن فریاد کریں گے، تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ شریعت میں اس بات کی جو ہے وہ کوئی اصل نہیں ہے، یہ لوگوں نے ویسے ہی یہ بات مشہور کر دی ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے، اور دینی مسائل میں جب تک پکی بات پتہ نہ ہو اس وقت تک اس کو آگے بیان کرنا یا مجلسوں میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔